نور محمد صلى الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، بے پناہ کوششوں کے باوجود اور مسلم ممالک کی بزدلی، منافقت اور مغربی ممالک کی عیاری کی وجہ سے ابھی بھی اہل فلسطین نہایت درد و کرب کی حالت میں ہیں۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے مصائب اور ان کی تکلیفوں میں کمی آنے کے بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، گھر، پانی، بجلی، ہر چیز جو انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، فلسطین کے مسلمان ان تمام چیزوں سے محروم کیے جا رہے ہیں، اور مسلم حکمراں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، صرف احتجاج کر رہے ہیں، مذمتی قرارداد پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں بہت سخت جواب دہی کرنی ہوگی، اور آج کا مورخ جب آج کی تاریخ لکھے گا تو یقیناً ان مسلم حکمرانوں کا نام جو ہے وہ نہایت ہی تحقیر کے ساتھ لے گا، حقارت کے ساتھ لے گا، اس لیے کہ جو کرنا تھا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو فلسطین پر آج جو حالات گزر رہے ہیں، یہ حالات فلسطین پر ہمیشہ نہیں تھے، اور جب سلطنت عثمانیہ کے ماتحت یہ علاقہ تھا، سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا یہ، تو اس وقت بڑا استحکام تھا اس علاقے میں، بڑی ترقی تھی۔ آخری تسلط مسلمانوں کا فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اس کی تباہی اور بربادی امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی ثابت ہوئی۔ اگر آپ ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کی 700 سالہ تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیسی عظیم سلطنت تھی، اور اہل یورپ کس قدر خوفزدہ تھے عثمانی سلاطین سے، عثمانی حکمرانوں سے، وہ کس قدر ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن 700 سال تک سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے امت مسلمہ کو جو تحفظ اور جو استحکام فراہم کیا، وہ بڑا زبردست اور بڑا عظیم تھا۔ اور سلطنت عثمانیہ سے پہلے بھی ایک بڑی عظیم سلطنت تاریخ اسلام میں گزری ہے، جسے سلجوقی حکومت کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ کم آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ سلطنت عثمانیہ کے جو حکمراں ہیں ان کا تعلق بھی سلجوقی حکمرانوں سے ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 425 ہجری یا 420 ہجری میں اس سلطنت کو استحکام حاصل ہوا، سلجوقی سلطنت کو۔ یہ بھی ترکی تھے، جو سلجوق تھے یہ ترکی تھے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا کہ سن ہجری 430 میں سلجوقی حکومت کو استحکام، عروج اور ترقی حاصل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے سلجوقی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن تھے۔ سلجوقی حکمراں جو ہے ان کا جو سلسلہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ترکیوں کا اصل وطن جو ہے ترکستان کا علاقہ تھا، اور یہ جو ترکی ہیں یہ ترکستان کا جو علاقہ ہے یہ چین کے درمیانی علاقے کا کچھ حصہ بھی جو ہے ترکستان کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑے مضبوط ترک قبائل آباد تھے۔ میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، آج 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، تقریباً 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو یہ جو سلجوقی ترک تھے یہ آباد تھے ترکستان کے اندر۔ ترکستان میں ایک غیر مسلم حکومت قائم تھی، اور اس کا جو فرما روا تھا اس کا نام تھا بیغو۔ یہ بیغو جو ہے اس سلطنت کا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھے، اور اسی سلطنت کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام تھا دقاق۔ یہ ترکی جو سلاطین تھے، سلاطین سلجوق، یہ ان کے جد اعلیٰ تھے، غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو اسی زمانے میں دقاق کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے سلجوق رکھا، اور انہی کے نام سے سلطنت سلجوقیہ منسوب ہے۔ سلجوق ان کے والد کا نام تھا دقاق۔ تو سلجوق جو ہے جب ان کی پیدائش ہوئی دقاق کے اندر، ترکستان کے علاقے کا جو بادشاہ بیغو تھا اس نے بڑی توجہ دی سلجوق کے اوپر، اور یہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور فطین تھے۔ سلجوق نے جو ہے بڑی اعلیٰ جنگی مہارتیں حاصل کر لی۔ جب وہ سن شباب پر پہنچے تو بڑی جو ہے مہارت ان کو حاصل ہو گئی، علوم و فنون کے اندر بھی اور جنگی فنون کے اندر بھی۔ ترکیوں کے جو مختلف قبائل تھے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے رہتے تھے، اور بڑی جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے، بڑی محنت اور مشقت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے عادی نہیں تھے۔ ان قبائل کی خاص بات یہی تھی کہ یہ ابتدا سے ہی عیش و آرام سے دور بھاگتے تھے، اور جو ہے ان کا یہ حال تھا کہ ان کو جو ہے لڑائی میں بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے کہ اکثر بیشتر جو ہے قزاقوں سے بھی، لٹیروں سے بھی ان کو جو ہے اپنے تحفظ کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی، تو ہمہ وقت یہ جنگ کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور موت سے بالکل گھبراتے نہیں تھے۔ تو بڑے شجاع، بڑے بہادر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تھے یہ۔ تو سلجوق جو ہے یہ ترکستان کے بادشاہ کے زیر اثر پرورش پاتے رہے، اور ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا سلجوق کا۔ تو سلجوق کا جب اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے ترک جو ہے سلجوق کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ بہت سارے ترک قبائل جو ہے وہاں پر ترکستان میں آباد تھے، وہ سلجوق جو سردار تھا اس کے جو ہے مطیع اور فرما بردار، اس کے اطاعت شعار ہو گئے، اور سلجوق کا اثر و رسوخ ترکستان میں اس قدر بڑھا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ جو بیغو بادشاہ تھا ترکستان کا، غیر مسلم بادشاہ، اسے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اور علامہ ابن اسیر نے الکامل میں لکھا کہ بیغو کی جو ملکہ تھی،
جو اس کی مہارانی تھی اسے اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ لڑکا سلجوق جو ہے ہماری ترکستانی حکومت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ تو ان دونوں نے مل کر یا کسی ایک نے مل کر جو ہے سلجوق کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور سلجوق کو جو ہے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب سلجوق کو اس بات کی اطلاع ملی تو سلجوق اس علاقے کو چھوڑ کر، ترکستان کے علاقے کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ اسلامی مملکت والے علاقے میں آ گئے۔ ابتدا میں تو ترکستان میں تھے، لیکن اس کے بعد جب بیغو بادشاہ نے ان کے قتل کی سازش کی تو اس سے تحفظ کے لیے ہجرت کر کے ترکستان سے آپ اسلامی مملکت والے علاقے میں آئے۔ اس علاقے کا نام ہے ماوراء النہر۔ یہ بہت زبردست اسلامی مملکت والا علاقہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماوراء النہر کا جو علاقہ تھا مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا، اور اس علاقے کے جو بڑے اہم ممالک تھے یا اہم علاقے تھے ان میں دو نام سمرقند اور بخارا کا نام بڑے ہی آب و زر کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے۔ بہت بڑا علمی مرکز تھا یہ اس زمانے میں، سمرقند اور بخارا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں ان میں ترمذ کو بھی شامل کیا ہے جو امام ترمذی کا وطن ہے۔ تو اس طرح سے ماوراء النہر کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا علاقہ تھا، کئی علاقے اس کے اندر شامل تھے اور یہ اسلامی مملکت کا حصہ بن چکے تھے۔ بعض مورخین کے بقول ترکیوں نے اسلام جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں قبول کیا، ان میں سے بعض نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، بعض قبائل نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبول کیا، اور جو عروج کا زمانہ ہے سلجوقیوں کا وہ سلجوق سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں تھے ابتدا میں۔ ترکستان کے جب حکمراں کو چھوڑ کر آپ جو ہے جب ماوراء النہر کے علاقے میں آئے تو ایک روایت کے مطابق اس علاقے میں آنے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب ترکستان سے ہجرت کر کے ماوراء النہر کے جب علاقے میں آئے تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرکیف جب اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے تو اور بھی ان کے بھائی تھے اور بھی ان کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے جو ترک سردار تھے، وہ سب اسلامی حکومت میں اور اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور اسلامی کاز کا جو ہے وہ ایک اہم جز بن گئے، اور جہاد اور اسلامی مملکت کی توسیع کے لیے انہوں نے بڑی کاوشیں کی، بڑی کوششیں کی، اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ جب سلجوق کے زمانے میں سلجوقی ایک منظم طاقت بن گئے، یہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اسلامی دائرے میں آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوا، اتحاد پیدا ہوا، اور یہ ترکی قبائل منظم ہو گئے۔ منظم ہونے کے بعد انہوں نے بیغو کے وہ علاقے جو ترکستان کے سرحدی علاقے تھے، بارڈر پر تھے ترکستان کے، اور ترکستان کا جو غیر مسلم بادشاہ بیغو تھا یہ مسلمانوں سے خراج ٹیکس وصول کرتا تھا۔ سلجوقیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سلجوق کی قیادت میں بیغو نے جو تبرستان کے سرحدی علاقے پر جو قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں نے، سلجوقیوں نے اس پر حملہ کیا اور ان علاقوں کو جو ہے مملکت اسلامیہ کا حصہ بنا لیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ خانہ بدوش قبائل جن کو حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جن کے نزدیک حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ ایک اچھے خاصے علاقے کے مالک بن گئے۔ اب سلجوق جو ہے انہوں نے اپنے قوم کو جمع کیا، اپنے قبائل کو جمع کیا، منظم کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ 107 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور 107 سال کی عمر میں جب انہوں نے انتقال کیا تو
تو انتقال کے بعد جو ہے انہوں نے 4 لڑکے جو ہے ایسے چھوڑے جو سلجوقی سلطنت کے اندر جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے ایک کا نام ارسلان تھا، دوسرے بیٹے کا نام میکائیل تھا، تیسرے کا نام یونس تھا اور چوتھے کا نام موسیٰ تھا۔ یہ سب سلجوق کے بیٹے تھے۔ تو سلجوق کا جو دوسرا بیٹا میکائیل تھا، اور یہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے کہ سلجوق بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کی اولادیں بھی مسلمان تھیں۔ میکائیل کے تعلق سے مورخین نے لکھا کہ میکائیل نے بڑی شہرت حاصل کی اور اس کی اولاد میں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جو عراق اور ایران کی سلجوقی حکومتیں تھیں، یہ میکائیل کی اولاد سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے، جو میکائیل کی اولاد تھی، یہ وہی حکمراں تھے جو ایران اور عراق کے سلجوقی حکمراں تھے، ان کا تعلق میکائیل سے تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے بیٹے ارسلان نے، جو سب سے بڑا بیٹا تھا سلجوق کا، اس نے بھی بڑی اہمیت حاصل کی، تاریخ کے اندر بڑا مقام حاصل کیا۔ اور ارسلان کی اولاد جو ہے ان لوگوں نے ایشیائے کوچک پر قبضہ کیا۔ یہ آگے تفصیل آئے گی کہ ایشیائے کوچک میں ایک بڑا عظیم معرکہ ہوا تھا، اور تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی بڑی عظیم سلطنتیں مسلمانوں کی گزر چکی، لیکن کسی نصرانی شہنشاہ کو کبھی کسی حکومت نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلجوقیوں نے ایشیائے کوچک پر جب حملہ کیا، اس پر تسلط جمایا، تو اس جنگ کے دوران سلطان الپرسلان، جو بہت بڑے جنگجو اور سلجوقی حکمراں تھے، انہوں نے قیصر روم ارمانوس کو گرفتار کیا، جو رومی شہنشاہ تھا، عیسائیوں کا شہنشاہ تھا وہ۔ تو یہ پہلا تاریخ میں موقع تھا۔ تو یہ جو ایشیائے کوچک پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، وہ ارسلان کی اولاد میں سے بعض لوگ تھے جنہوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا، اور ایشیائے کوچک کو جو ہے اسلامی مملکت کا حصہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد ارسلان کی اولاد میں جو نہایت ہی نامور لوگ ہوئے، وہ سلاطین عثمانیہ ہیں۔ ارسلان کی اولاد میں سے ہی آگے چل کر جو لوگ آگے کی نسلیں چلی ارسلان کی، انہی لوگوں نے جو ہے سلطنت عثمانیہ کی بنا ڈالی، اور وہی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے حکمراں بنے۔ تو دیکھا جائے تو سلجوقی سلطنت کا نہایت ہی گہرا تعلق ہے سلطنت عثمانیہ سے، اور سلطنت عثمانیہ کا گہرا تعلق ہے فلسطین سے۔ تو اس لیے ہم سلجوق کی تاریخ سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ سلجوقیوں نے بڑی اہم فتح حاصل کی، اور ان چاروں بیٹوں میں سے جو ہے ارسلان، جن کا ذکر کیا گیا کہ سلاطین عثمانیہ جو ہے انہی کی اولاد میں سے تھے، ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب سلجوق کا انتقال ہوا تو ان کے چاروں بیٹے ارسلان، میکائیل، موسیٰ اور یونس، یہ چاروں ماوراء النہر کے الگ الگ علاقوں میں تقسیم ہو گئے، بڑھ گئے۔ اور ارسلان نے اپنے لیے جو علاقہ پسند کیا وہ بخارا کا علاقہ تھا۔ سمرقند اور بخارا یہ بڑے بڑے علمی مراکز، بڑے عظیم علمی مراکز تھے اس زمانے میں۔ تو بخارا کا علاقہ انہوں نے پسند کیا، اور بخارا کا جو علاقہ انہوں نے پسند کیا، اس علاقے سے متصل علیق خان نام کا ایک سردار تھا، اس کی حکومت تھی، اور یہ رشتہ دار تھا سلطان محمود غزنوی کا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً بہت بڑے سلطان تھے، بڑے عظیم مسلم حکمراں تھے، لیکن مسلم حکمرانوں سے کچھ غلطیاں اور کچھ لغزشیں بھی سرزد ہوئیں۔ انہوں نے اپنی ملک کی توسیع کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی قتال کیا۔ ایسی بھی تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو سلجوقی مسلمان تھے، لیکن علیق خان جو سلطان محمود غزنوی کا خسر تھا، ان کا سسر تھا، اس نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ سلجوقی جو ہے میرے علاقے سے قریب آ چکے ہیں، بخارا جو ہے
یہ علیہ خان کی جو سرحدیں تھیں اس سے بہت قریب تھا، تو علیہ خان کو ڈر لگا کہ کہیں یہ سلجوقی جو ہے میرے علاقے پر قابض نہ ہو جائیں، تو اس مقصد کے تحت علیہ خان نے جو ہے سلطان محمود غزنوی سے رابطہ قائم کیا، اور سلطان محمود غزنوی کے سامنے اس نے یہ بات پیش کی کہ اگر یہ سلجوقی جو ہے بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور سلجوق کے چاروں بیٹوں نے جو ہے بڑی شہرت حاصل کر لی ہے، بہت شجاع ہیں یہ، اور انہوں نے جو ہے سمرقند اور بخارا کے جو مرغزار ہیں، جو کھیت ہیں، جو ہریالے علاقے ہیں، ان علاقوں پر انہوں نے قبضہ جما لیا ہے، اور ان کی طاقت جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ ہندوستان کی مہم میں مصروف رہتے ہیں، ہندوستانی تاریخ میں اگرچہ منفی طور پر ہی صحیح یہاں کے غیر مسلم بھی کسی کا تذکرہ کریں یا نہ کریں، سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ 17 دفعہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، 17 دفعہ۔ سومنات کا مشہور بت سیدنا سلطان محمود غزنوی نے اس کو پاش کیا، اس کو توڑا۔ بہت نیک متقی تھے، لیکن بہرکیف کچھ کمزوریاں ان کے اندر بھی تھیں۔ تو جب علیہ خان نے یہ کہا کہ یہ سلجوقی ہماری حکمرانی کے لیے خطرہ ہے، اور سلطان محمود غزنوی خود بھی بہت دانشور، دانا اور دور اندیش تھے، ان کو بھی یہ خدشہ ہوا کہ یہ جو ہے میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے علیہ خان کے مشورے کے بعد سلجوقیوں کے نام میں خط لکھا، اور اس خط میں انہیں دعوت دی کہ تم غزنی آؤ۔ سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ غزنی کے حکمراں تھے، اور بھی بہت سارے علاقوں پر ان کی حکومت تھی، لیکن ان کا پائے تخت، ان کا کنگڈم غزنی میں تھا، تو یہ غزنی میں ہی ان کی رہائش تھی۔ تو سلجوقیوں کے نام خط لکھا اور کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو سلجوق کا سب سے بڑا بیٹا ارسلان، جن کا نام تھا، میں نے ان کا ذکر کیا، جو بخارا میں مقیم تھے، ان کو ان لوگوں نے بھیجا نمائندہ بنا کے۔ تو یہ جو ہے نمائندہ بن کر جو ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی نے بظاہر جو ان کو بڑی عزت دی اور بٹھایا، اور دوستانہ گفتگو کے دوران انہوں نے سلجوقیوں کی طاقت اور ان کی فوجی قوت کا راز پوچھا۔ ارسلان نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے قبیلے کے تعلق سے ساری معلومات دی، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی کثرت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی کو اور خدشہ ہوا، اور سلطان محمود غزنوی نے ارسلان کو جو ہے کنجر نامی علاقے میں ایک جو قلعہ تھا اس قلعے کے اندر قید کر دیا، اور ان کے ساتھ جو قبائل تھے ان کو جو ہے دیگر علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس طرح سے سلطان محمود غزنوی نے جو ہے کنجر نامی علاقوں میں کنجر نامی قلعے میں جب ارسلان سلجوقی کو قید کیا تو 4 سال تک وہ ان کی قید میں اسی قید میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق مورخین کہتے ہیں کہ ان کا انتقال اسی قلعے کے اندر ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انتقال سے کچھ دنوں پہلے جو ارسلان تھے ان کو جو ہے 2 ترکیوں نے ڈھونڈ لیا۔ 2 ترکی سپاہی جو ہے کسی طرح سے کنجر پہنچ گئے، اور انہوں نے جو ہے ارسلان کو ان کی قید سے چھڑا لیا، لیکن چونکہ ان کے فرار کی، ان کے بھاگنے کی بات جو ہے سپاہیوں کو معلوم پڑ چکی تھی، اس لیے سپاہی جو ہے ارسلان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور جب یہ 2 ترکی جو سپاہی تھے ارسلان کو لے کر روانہ ہونے والے ہی تھے کہ سلطان محمود غزنوی کے جو سپاہی تھے وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جو ہے ارسلان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو ارسلان نے اس موقع پر یہ کہا کہ میرے بھائیوں کو جا کر پیغام دے دو کہ وہ حکمرانی کے لیے کوشش کرتے رہیں، اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور محمود غزنوی سے بالکل نہ ڈریں۔ پھر اس کے بعد ارسلان کو جو ہے دوبارہ قید کر لیا گیا، اور ارسلان کا جب انتقال ہو گیا تو سلطان محمود غزنوی نے سلجوقیوں کو جو ہے خراسان کے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ خانہ بدوش تھے، ادھر ادھر بھٹکتے تھے،
کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، ایک علاقے پر قبضہ کر لیا لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں تھی، تو پوری جو ہے سلجوقی قوم جو ہے اس علاقے میں آباد نہیں ہو سکتی تھی، تو اور علاقوں کی ضرورت تھی ان کو. تو اس لیے جب سلطان محمود غزنوی نے ارسلان کے انتقال کے بعد خراسان کے علاقے میں سلجوقیوں کو رہنے کی اجازت دی تھی، تو سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں سلجوقیوں نے کوئی تعارض نہیں کیا، کوئی خانہ جنگی نہیں کی، کوئی بغاوت نہیں کی، اور امن و امان کے ساتھ رہتے رہے. اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہیں. یہ تو آج جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں اس تعلق سے اور باتیں آپ کو بتاؤں. میں صرف ایک بات پہ اپنی گفتگو اختتام کروں گا کہ سلطان محمود غزنوی ہوں، سلاطین سلاجقہ ہوں، یا کسی اور علاقے کے سلطان ہوں، یہ سب کے سب عباسی سلطنت کے ماتحت تھے. اس زمانے میں عباسی سلطنت جو ہے سلطنت عباسیہ، یہ نام کی سلطنت تھی. ان کی طاقت اور شدت اور شوکت ختم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے یہ لوگ، تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا احترام پوری اسلامی دنیا میں کیا جاتا تھا. تو انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود دنیا کے الگ الگ علاقوں کے سلاطین جب تک ان کی سلطنت اور ان کی حکومت پر عباسی خلفاء اس کے پر اپنی تصدیق نہیں کرتے تھے، دنیا کے مسلمان ان کو مسلم حکمراں تسلیم نہیں کرتے تھے. جیسے آج صدر جمہوریہ ہندوستان میں اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اصل حکومت تو وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے صدر جمہوریہ کو اختیار نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی وہ بہت بااثر اور بہت ریسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے. تو عباسی حکومت جو ہے وہ اس زمانے میں اپنی طاقت کھو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام سلاطین جو ہے ان سے رابطے میں رہتے تھے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سمرقند کا علاقہ مانگا، خلیفہ القادر باللہ سے سمرقند کا علاقہ مانگا. خلیفہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا کہ میں ہرگز تم کو یہ علاقہ نہیں دے سکتا. سلطان محمود غزنوی اس بات سے بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ تم چاہتے ہو کہ میں 1000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر آؤں اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں؟ تو اس کے جواب میں جو خلیفہ القادر باللہ تھا اس نے خط لکھا. اس خط کے اندر حمد و صلات سے پہلے اس نے الف لام میم جو قرآن عظیم کے حروف مقطعات ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی جو آیت الف لام میم اس کے شروع میں لکھا، اور یہ خط جو ہے سلطان محمود غزنوی کو روانہ کر دیا گیا. جب یہ خط سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا اور یہ خط کھول کے پڑھا گیا تو سلطان محمود غزنوی اس میں اور کچھ نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا الف لام میم، اور اس کے بعد حمد و صلات کا ذکر تھا. تو یہ خط نہ تو سلطان محمود غزنوی کے سمجھ میں آیا، نہ اس کے دربار کے جو علماء اس وقت موجود تھے، جو دانشور موجود تھے، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. تو ایک فقیہ جو اس دربار میں موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو اجازت ہو تو میں خلیفہ نے جو آپ کو جواب دیا ہے اس جواب کے تعلق سے کچھ عرض کروں. سلطان محمود غزنوی نے جو ہے اجازت دی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں الف لام میم سے اشارہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی طرف ہے، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو تم نے بادشاہ کو دھمکی دی تھی، خلیفہ قادر باللہ کو، کہ میں 1000 ہاتھیوں کے ذریعے بغداد پر حملہ کروں گا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو کیا تمہیں سورہ علم ترا کیفہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کی ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اگر تم بھی ایسا کرو گے، رسول اللہ کی آل کے ساتھ تم برا سلوک کرو گے، تو ممکن ہے کہ تمہارا بھی حال یہی ہو جائے. جب وہ فقیہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سلطان محمود غزنوی فوراً اپنے اس ارادے سے باز آ جاتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی تلافی کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے سلطان محمود غزنوی ہو یا دیگر سلاطین، سب کا تعلق
عباسی سلطنت سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر بھی خصوصی فیضان فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک